السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، آمنت بالله صدق الله العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى وبارك وسلم۔ کہ محمد سے وفات ہوئی تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح اور قلم تیرے ہیں، سبحان اللہ۔ محمد کی محبت دین حق میں شرط اول ہے، گر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا دی ہے۔ حضرات، آج 7ویں محفل پاک ہے، اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول اور مقبول فرمائے، حضور کی صحیح معنی میں اطاعت و فرما برداری اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دوسرا نمبر اور تیسرے نمبر کا انعام آ چکا ہے، آپ میں سے کسی کے ہاتھوں میں جائے گا انشاءاللہ۔ بس حوصلہ رکھے اور عرض کر دو آپ کی بارگاہ علی جہاں میں کہ انشاءاللہ سوموار کو 10ویں شعبے 10ویں محفل ہوگی، اس محفل کے بعد لکھت پریکشا جو ہر سال ہوتی ہے انشاءاللہ وہ ہوگی۔ یہ دوسرا تیسرا اور پہلا انعام یہ مسجد کی طرف سے بھی ہے، گھبرائیے مت۔ کچھ لوگ کہتے کیا جواب بہت بڑے ہوں گے، نہیں، ایک ہی ورق ایک ہی پیج ہوگا، دونوں طرف 25 سوال ہوگے، اور جس میں سے تقریباً 8 سوال ایسے رہیں گے، چلو 10 سوال ایسے رہیں گے، وہ پریکشا دینے جاتے ہو تو نہیں ہوتا کاؤس ماں آپل وکلپوں تھی خالی جگہ پر کرو، تو انشاءاللہ 10 سوال اس طرح ہوگے، 25 سوال، اور سوال 4 مارک کا رہے گا، تو 100 مارک کا یہ آپ کا پیپر ہو جائے گا۔ صرف خالی جگہ بھی بھرنے کی ہوگی، بہت زیادہ نہیں ہوگا، لوگ جانتے ہیں، لیکن کچھ نئے حضرات بھی ہیں، اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ جو لوگ اس میں انعامات میں حصہ لینا چاہتے ہو تو وہ لوگ بھی تھوڑا مدد کرے، ہمت کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے اس حوصلے سے کسی بچے کا حوصلہ اور بڑھ جائے گا، تو انشاءاللہ 11ویں شریف میں بھی وہ ہمت کرے گا، تو جتنا ہو سکے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ حصہ لیں، اور انشاءاللہ ابھی نواں مجلس کے بعد ہی جو لوگ حصہ لینا چاہتے ہیں وہ اپنا نام لکھا دیں، تاکہ میں بھی اپنی اس طرف سے حساب سے تیاری کر لوں۔ آج کی رات ہے، کل کی رات ہے، اتوار تک دوپہر تک آپ کا وقت ہے، جو حضرات نام لکھوانا چاہتے ہو وہ نام لکھوا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بہت نالج رکھتے ہیں ہم، کھلاڑی ہو، چاہے وہ کرکٹ کے ہو یا اور کوئی گیم کے ہو، اس کی پوری بایو ڈیٹا جانتے ہیں، تو نبی کے بارے میں بھی کچھ جانکاری رکھنی چاہیے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ ہے تو سب ہے نا۔ تو کیا کیا انہوں نے امت کے لیے تکلیفیں اٹھائی، اللہ نے کس طرح اپنے حبیب کو بھی نوازا ہے، آپ جو تقریر میں سنے اسی کے
اندر ہی سے سوال جواب ہوں گے، تو گھبرانے کی بھی کوئی بات نہیں، بس آپ کا کاغذ لے کر بیٹھ جانا بھی یہ آپ کے لیے بہت ایک ہمت کی بات ہے۔ آپ کا یہ حوصلہ کتنا ہے، صرف کاغذ لینا یہ بھی ایک بڑی بات ہے، لکھنا نہ لکھنا تو درکنار، صرف کاغذ لے کر بیٹھنا، صرف قلم چلانا وہ بھی بہت بڑی ہمت کی بات ہے۔ تو جتنا ہو سکے میں نوجوانوں سے زیادہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ تو ابھی نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھے ہو، آپ کا دماغ بھی تر و تازہ ہے، جتنا ہو سکے ان باتوں کو ایکسیپٹ کر کے کانوں سے سن کر دل میں سمائے رکھے، اور یہی نہیں کہ بس امتحان تک ان باتوں کو یاد رکھنا ہے، پریکشا پھر کون تقریر میں کیا ہوا یہ اپنی زندگی میں باتیں یاد رکھے، کبھی کوئی ایسے نالج کی بات آئے تو یہ کام بھی آنے والی ہے۔ گزشتہ کل ہجری سن پہلی کے واقعات کی شروعات ہوئی تھی۔ دیکھیے صحابہ کا جو عشق ہے نا، ویسا دنیا میں کوئی عاشق نہیں ہے حضور کا۔ ان کا عشق دیکھ تو عشق کے لیے سب کچھ اپنا تن من دھن حضور کے قدموں میں قربان کرتے۔ حضور کا ہجرت فرمانا، صحابہ کرام کس طرح بےتاب بے چین ہو کر بھی مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے۔ وہ بہت واقعہ مشہور ہے حضرت صہیب کا، جو کلمہ پڑھے تھے، حالانکہ وہ بھی مالدار ہے، پر وہ بھی ایسی خوشبو لگاتے ہیں جس خوشبو کے ذکر کچھ دن پہلے ہو چکا ہے صحابی کے بارے میں۔ یہ بھی ایسی خوشبو لگاتے تھے کہ وہ جس گلیاں سے گزر جاتے مکہ کی در و دیوار مہکتی ہوئی نظر آتی۔ جب حضرت صہیب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، ان کے ماں باپ کو یہ اچھا نہ لگا، لیکن جب حضور ہجرت فرما کر تشریف لے گئے مدینہ، حضرت صہیب بھی سوچتے ہیں میں بھی مدینہ چلا جاؤں۔ جب جانے لگے تو باپ نے کہا کہ رک جاؤ، ورنہ میں اپنی جائیداد میں سے تمہیں نکال دوں گا، تمہارا کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ حضرت صہیب نے کہا کہ کوئی بات نہیں، مجھے اس دنیا کی جائیداد کی کوئی سروکار نہیں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب اتنا کہا تو باپ نے کہا اس کاغذ پر دستخط کر دو۔ آپ نے دستخط بھی کر دی۔ جب جانے لگے تو ماں نے کہا کہاں جا رہے ہو، پہنا ہوا لباس بھی ہمارا ہے وہ بھی اتار کر جاؤ۔ یہاں تک کہ حضرت صہیب اپنا جو لباس سے اتار لیتے ہیں اور کاٹ کا جو گوڑیے جیسا لباس ہوتا ہے وہ پہن لیتے ہیں، اور پہن کر جب چلتے تب بھی باپ اس حد تک آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مکہ کے بڑے بڑے پہلوانوں کو کرائے پر خریدا اور کہا کہ جاؤ صہیب کو روکو، اگر مارنے کی ضرورت پڑے تو اسے مارنا بھی۔ جب حضرت صہیب مکہ سے باہر نکلے، منزل پر پہنچے، یہ مکہ کے بڑے بڑے پہلوان بہادر آ گئے، صہیب کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ظلم و ستم ڈھانے لگے کہ رک جاؤ تمہیں نہیں جانا۔ جب نہ سمجھے تو صہیب کو مارنے لگے، اتنا مارے کہ آپ کا ناک مبارک بھی پھٹ جاتا ہے، گھٹنے بھی جو ہے ٹوٹ جاتے ہیں، پنڈلیاں پھٹ جاتی ہے، خون بہتا ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ بھی جاری ہے کہ یہ جسم میں جان رہے یا نہ رہے لیکن نبی کا کلمہ کبھی نہیں چھوٹے گا۔ مار مار کر تھک گئے، وہ تو واپس لوٹا ہے، لیکن حضرت صہیب بھوکے پیاسے نہ جانے 12 یا 15 دن کے بعد جب مدینہ کی سرزمین پر پہنچتے، اس وقت مغرب کی نماز کا وقت تھا، اور حضور مسجد نبی کے دروازے پر کھڑے رہ کر جو ہے اپنی انگلیوں کی نوک پر آپ اپنے وجود کو اونچا کرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کسی کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کیا بات ہے، کوئی وفد آ رہا ہے، کوئی قبیلہ آ رہا ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، مجھے مکہ سے آنے والے راستے سے میرے عاشق کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت صہیب تشریف لائے، پورا وجود خون آلودہ ہے۔ جب آپ تشریف لائے، بھوکے ہیں، پیاس، ہم آپ کے ہاتھوں پر خدا کو بیچنا چاہتے ہیں، ہم قیمت آپ سے نہیں لیں گے، خدا سے لیں گے۔ حضور نے فرمایا بارگاہ الہی سے، بارگاہ رب سے تمہیں تو انعام ضرور ملے گا، لیکن
یہاں پر جو قیمت ہو رہی ہے وہ تو تمہیں لینا ہی رہے گا. لہٰذا حضور نے جب زیادہ اصرار کیا تو اس جگہ کی قیمت 10 مسکال. اب یہ اس وقت جو کرائے جو اس کی جو لمٹ ہو، اس کی جو گارنٹری ہو، جو بھی ہو. اب سوال یہ ہوا کہ یہ رقم ادا کون کرے گا؟ ابو بکر صدیق آگے بڑھے. عرض کی حضور جب ہجرت کی رات گھر سے چلا تھا 6000 درہم لے کر کہ راستے میں کہیں کام آئے، لیکن راستے میں خرچ نہیں ہوئے. حضور یہ 6000 بھی آپ کے قدموں میں رکھتا ہوں، اس سے مسجد نبی کی زمین خرید لے. گویا جاؤ مسجد نبی حضور کے زمانے میں تھی. آج جہاں سمجھئے جو جنت کی کیاری ہے وہ جگہ کسی نے خریدی ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات پاک ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق کی اس 6000 درہم کی رقم میں سے وہ زمین کو خریدا گیا. زمین ہموار نہیں تھی، کہیں اونچا تھا، کہیں کھڈا تھا، کہیں ٹیکرا تھا، کھردری زمین تھی. تو صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے حضور نے خود اپنے مقدس ہاتھوں سے اوزار پاوڑے سب صحابہ نے چلائے اور حضور اپنے ہاتھوں سے مسجد نبوی کی ساری زمین کو ہموار کرتے. جب مسجد نبوی ہموار ہو گئی تو اب اینٹ بنانے کی باری آئی کہ اینٹ کہاں سے بنائی جائے. تو حضور نے اس جگہ کو چنا جہاں آج جنت البقیع ہے. دیکھنے والوں نے دیکھا ہوگا مسجد نبوی کہاں اور جنت البقیع کتنا فاصلہ. تو جنت البقیع کا جو پورا احاطہ جو آج ہے اس کے کسی ایک کونے میں حضور نے ارشاد فرمایا یہاں سے مٹی کھودی جائے، مٹی کو نکالا جائے اور اسی مٹی سے اینٹیں بنائی جائے. جب زمین کھودی گئی کچھ پتھر بھی نکلے. حضور نے فرمایا یہ پتھر بھی مسجد نبی کی تعمیر میں لگا دی جائے. یہاں اینٹیں بن رہی ہے اور حضور خود بنفس نفیس سب سے پہلا پتھر اٹھاتے ہیں. اور اٹھانے کی کیفیت تاریخ نگار لکھتے کہ حضور نے اپنی اوپری چادر اتار کر قریب میں سمیٹ کر رکھ دی. جب حضور نے یہ عمل کیا تو سارے صحابہ نے اپنی چادریں اتار دی. حضور اپنے داہنے کندھے پر پتھر اٹھاتے جس کی مٹی سے آپ کا شکم پاک مٹی سے آلودہ ہو جاتا ہے. ظلم بھی آپ کی مٹی آلودہ ہو گئی. حضور ایک پتھر اٹھا کر جاتے ہیں، پیچھے صحابہ کی قطار لگ گئی. جتنے صحابہ ہیں سب ایک ایک پتھر اٹھاتے ہیں. سارے پتھر اٹھائے گئے. صحابہ کرام اسی طرح عرض کرتے جو مسجد قباء میں عمارت جو بن رہی تھی اور اس کی تعمیر کے وقت صحابہ نے عرض کی تھی حضور آپ پتھر نہ اٹھائے ہم اٹھا لیں. تو اس وقت بھی حضور نے یہی فرمایا تھا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں پتھر نہ اٹھاؤں تو جیسا میرے کاندھے پر پتھر ہے جتنا وزنی ہے اسی وزن کا کوئی اور پتھر تم بھی اٹھا لو. لہذا پتھر اٹھائے گئے اور مسجد کی تعمیر شروع ہوئی. اینٹیں بھی وہیں سے بن رہی ہے جنت البقیع جہاں آج ہے. وہاں سے مٹی کو نکالا جا رہا ہے، اینٹوں کو بنایا گیا. ایک ایک اینٹ صحابہ کرام اٹھا رہے. لیکن ایک صحابی جس کا نام حضرت عمار ہے وہ دو اینٹ اٹھا رہے ہیں. کتنی؟ دو اینٹ. لیکن یہ ہوتا ہے نا جذبے کا عالم، یہ عشق کا عالم ہوتا ہے. تو جب حضرت عمار نے دو اینٹ اٹھا کر ایک دو مرتبہ آنا جانا کیا تو کوئی صحابی نے عمار کے ہاتھوں میں تیسری اینٹ رکھ دی. پھر آئے تو کسی نے 4 رکھ دی، کسی نے 5 رکھ دی. عمار شکایت کرنے نہیں آئے. لیکن دیکھو نبی جیسا کوئی پیر نہیں، صحابہ کے ساتھ کوئی مرید نہیں. آج ہم بھی پیر کے پاس ہوتے تو ایک والہانہ عشق ہوتا ہے نا. کبھی کبھی کہتے ہیں نا پیر صاحب یہ آپ کا مرید کبھی میرے کو مار نہ دے، اتنا کام مجھ سے کرواتا ہے، اتنی خدمتیں آپ کی لیتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے محبت کے انداز میں پیر صاحب بھی کبھی مسکرا کر. تو آج حضور کی بارگاہ میں حضرت عمار
کہا یا رسول اللہ یہ صحابی مجھے قتل نہ کر دے، اتنے مجھ پر اینٹوں کا بوجھ رکھ دیتے ہیں۔ تو حضور نے مسکرا کر فرمایا وہ قتل تو نہیں کریں گے، البتہ تمہیں اللہ اجر ڈبل عطا فرمائے۔ یعنی اور صحابی ایک ایک اینٹ اٹھاتے ہیں اور تم دو اٹھاتے ہو، ان کو ایک ملتا ہے، اللہ تمہیں دگنا عطا فرمانا ہے۔ گویا یہ صحابہ کرام اسی طرح اینٹیں اٹھاتے، اچانک ایک صحابی جس کا نام حضرت عبداللہ بتایا جاتا ہے، یہ مکہ کے ان رئیسوں میں تھے جن کے وہاں کئی مکانات تھے، جن کی تجارت کا عالم ہی کچھ اندر الگ تھا۔ وہ آئے اور آ کر عرض کرتے حضور آپ تو جانتے ہیں مکہ میں میرا ایک بہت بڑا مکان تھا، میرا گھر تھا۔ حضور ابو سفیان جو بھی کلمہ نہیں پڑھے، غالباً 8ویں ہجری میں وہ فتح مکہ کے دن کچھ کلمہ پڑھے، عرض کرتے حضور حضرت ابو سفیان نے میرے اس مکان پر قبضہ کر لیا ہے اور اس کے آنے والے کرائے کو بھی کرایہ دے دیا ہے، اور جو بھی کرایہ آتا ہے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ تو حضور نے مسکرا کر فرمایا کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہیں اس سے بہترین مکان دے دوں؟ تو حضرت عبداللہ نے عرض کی حضور آپ کی رضا کے لیے وہ بھی میں راضی ہوں۔ حضور نے فرمایا وہ تو دنیا کا مکان تھا، کیا میں تجھے جنت کا مکان نہ دوں؟ تو حضرت عبداللہ مسکرا کر عرض کرتے حضور ضرور عطا فرمائے۔ آقا نے ارشاد فرمایا جا تجھے دیا۔ یہ بندہ کب کہتا ہے جب اس کے ہاتھ میں ہو، کوئی قلم مانگے تو ہم قلم دے دیں، اگر نہ ہو تو ہم کسی اور سے ڈھونڈیں گے۔ یہاں یہ حضور کا اختیار، حضور نے فرمایا عبداللہ جا تجھے جنت کا مکان دیا اور میں یہاں کھڑے کھڑے جنت میں تیرا گھر بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی ہے، اینٹوں کی دیوار ہے، پتھر کی دیوار ہے، اور بیچ میں کھجور کے درخت کے جو تھڑ ہوتا ہے نا اس کے ستون تھمبے بنائے گئے، اور کھجور کے درخت کی ٹہنیاں ہے، اس ٹہنیوں کو لگا کر اس پر کھجور کے درخت کے پتوں کو اس طرح بچھا دیا گیا، یعنی اس طرح کی چھت بھی ایسی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی اندر گرتا ہے۔ لیکن اس نمازوں پر ہماری جان قربان ہو، جس کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے زمین پر آیا کرتے تھے۔ امام بھی ہے تو امام الانبیاء ہے، صحابہ بھی ہے تو اس کائنات کے ولی غوث قطب خواجہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ کیا نمازیں ہوگی وہ، تو وہ نمازیں پڑھی جاتی۔ اب صحابہ کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اب کوئی ایسا عمل کیا جائے جس سے صحابہ کو اطلاع دی جائے کہ نماز کا وقت ہے، کیونکہ صحابہ کی تعداد تھوڑی کم تھی تو آمد و رفت ہوتی رہتی، لیکن اب صحابی پھیلنے لگے، مدینہ شہر میں لوگ تجارتوں میں مشغول رہتے، نماز کا وقت کس طرح لوگوں کو آگاہ کیا جائے؟ تو ایک صحابی رسول عرض کرتے حضور کیا کیا جائے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا سارے صحابہ کو مسجد میں اکٹھا کیا جائے۔ سارے صحابہ مسجد نبی میں اکٹھا ہوئے اور حضور نے ارشاد فرمایا میں تم سے مشورہ لینا چاہتا ہوں۔ دیکھو مشورہ لینا حضور کی سنت ہے، اگرچہ اپنے پاس سارا اختیار ہونے کے باوجود بھی حضور مشورہ لے رہے کہ میرے صحابہ بتاؤ کیا کیا جائے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کرتے حضور جو ہے بیل بجائی جائے، جو اپنی بھاشا میں ڈنکا نہیں کہتے، تو حضور نے فرمایا نہیں، یہ تو یہودیوں عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ آج بھی عیسائی کے بڑے بڑے گرجا گھر میں جو ہے اس طرح ڈنکے بجائے جاتے ہیں، مینار جیسا ہوتا ہے اس میں بڑا جو ہے ڈنکا ہوتا ہے وہ بجاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں۔ تو کوئی صحابی کھڑے ہو کر عرض کرتے حضور شنکھ بجایا جائے، تو حضور نے فرمایا نہیں، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ تو کوئی صحابی کھڑے ہو کر عرض کرتے حضور کسی بڑی جگہ پر نماز کا وقت ہو تو آگ سلگائی جائے تاکہ دھواں اٹھے گا تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ آگ جلانا مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ اور کوئی بتائے تو عمر فاروق اعظم ادب سے کھڑے ہوئے، عرض کی حضور اجازت ہو تو میں بھی کچھ بولوں؟ آقا نے ارشاد فرمایا ہاں عمر بولو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو عمر فاروق اعظم عرض کرتے حضور کیوں نہ کوئی ایک بندہ مقرر کر دیا جائے، کوئی کسی بڑی جگہ پر کھڑے رہ کر لوگوں کو نماز کے لیے بلائے۔ تو حضور نے مسکرا کر فرمایا یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔
حضور نے فوراً بلایا، بلال کہاں؟ بلال کہاں ہے؟ بلال سنو عمر کیا کہہ رہے، اب تمہاری ڈیوٹی ہے اسی بڑی جگہ پر کھڑے ہو کر تمہیں لوگوں کو نماز کے لیے پکارنا ہے۔ غالباً یہ فیصلہ ظہر کی نماز سے پہلے ہوا، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، بلال کھڑے ہو گئے۔ اب اس طرح بلایا جا رہا، راوی الگ الگ ہے، کوئی کہتا ہے کہ الصلاۃ الجامعہ یعنی آؤ نماز کے لیے اکٹھا ہو، اس طرح پکارا گیا۔ جو بھی انداز رہا بلال کا، بلال حبشی کا، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ان 4 وقت میں بلال حبشی نے اس طرح پکار کر کہا۔ لیکن جب عشاء کی نماز کے بعد سارے صحابہ بستر استراحت پر آرام فرما رہے، ایک صحابی ہے جس کا نام عبداللہ بن زید ہے، وہ سوئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں، ایک نورانی شکل و صورت والا انسان آیا جس نے اپنے جسم پر 2 چادر سبز رنگ کی پہنی ہے اور ان کے ہاتھ میں سنگ ہے۔ عبداللہ بن زید خواب میں اسے پوچھتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ یہ سنگ مجھے دے دو۔ آنے والے خواب میں آنے والا کہتا ہے اس سنگ کا تم کیا کرو گے؟ کہا ہمیں نماز کا جب وقت ہو تو اس سنگ کو بچا کر لوگوں کو اطلاع دی جائے۔ تو آنے والا کہتا ہے کیا حضور نے صبح کیا فرمایا تھا سنا نہیں؟ حضور نے صبح کیا فرمایا سنا نہیں؟ سنگ بچانا کس کا طریقہ ہے؟ البتہ تم کہو تو تمہیں کچھ کلمات سکھاؤ۔ خواب میں عبداللہ بن زید خواب میں دیکھ رہے، کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اگر تم کہو تو تمہیں کلمات سکھاؤ۔ عبداللہ بن زید خواب کے عالم میں کہتے ہاں مجھے سکھاؤ۔ سکھا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار، حی علی الصلاۃ 2 بار، حی علی الفلاح 2 بار، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر لا الہ الا اللہ کہا جاؤ نبی کو سنا دینا۔ عبداللہ بن زید آدھی رات کو نیند اڑ گئی، سوچتے کہ کب صبح ہو اور کب حضور کے دربار میں جانا۔ رات کا وقت ہے، حضور کی بارگاہ میں جانا یہ بھی ادبی ہے، حضور کے آرام میں خلل کرنا۔ بس وہ سوتے ہی نہیں، پوری رات اسی طرح اپنے دونوں گھٹنے کو کھڑا رکھ کر ہاتھ کی اس طرف کینچی باندھ کر بیٹھے رہتے بستر پر۔ جیسے ہی فجر کے لیے آمد و رفت صحابہ کی شروع ہوئی، فوراً بھاگے عبداللہ بن زید حضور کی بارگاہ میں۔ کہا عبداللہ بن زید اس طرح بھاگنے کا انداز آخر کیا ہے؟ کہا حضور خواب میں کچھ کلمات سنے ہیں۔ کہا کیا سنا؟ کہا حضور نے فرمایا کیا سنا؟ تو عبداللہ بن زید نے ساری آزان سنائی۔ حضور نے فرمایا کون تھا جانتے ہو؟ کون تھا جانتے ہو؟ تمہیں سکھا کر گیا؟ عبداللہ بن زید کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے، آقا آپ ہی بتائے۔ تو حضور نے فرمایا آنے والا کوئی اور نہیں، سدرا کا مکی جبرائیل تھے جو تمہیں آزان سنا کر سکھا کر گئے۔ بلاؤ بلال حبشی کو۔ ابھی بلال حبشی کو بلایا ہی تھا کہ سامنے سے لوگ دیکھتے کہ عمر فاروق اعظم دوڑتے آتا ہے، عمر فاروق اعظم دوڑ دیا ہے۔ اور دوڑنے کا انداز کیسے؟ جیسے انسان سویا وہ چادر اوڑھ کر اچانک دھرتی کم ہو تو چادر لے کر بھی بھاگے گا، ویسے ہی عمر فاروق اعظم وہ چادر لے کر آ رہے جو چادر اوڑھ کر سوئے تھے، آدھی ہاتھ میں ہے آدھی زمین پر گھسیٹتے آ رہے۔ کہا حضور کچھ کلمات میں نے بھی سنے۔ کہا کیا سنے؟ تو جب عمر فاروق اعظم نے بولنا شروع کیا تو عبداللہ بن زید کہتے واللہ یہ کلمات میں نے بھی سنے ہیں۔ یعنی کس کس کے خواب میں آ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ سارا کلمات سنائے۔ تو اب آقا دو جائے ساتھ فرماتے ہیں بلال تم کھڑے رہ جاؤ، تمہارے قریب عبداللہ بن زید کھڑے رہتے ہیں، وہ جیسے جیسے پڑھتے جائے تم بھی پڑھتے جانا۔ یعنی کہ پہلی اذان ہو رہی ہے، عبداللہ بن زید پڑھتے جا رہے ہیں، بلال حبشی پکارتے جا رہے ہیں۔ تو اذان دیکھو، اذان کی فضیلت میں کسی کو طنز بھی نہیں کرتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے کسی کو طنز کرنا، ادھرے میں کہہ رہا ہوں سیدھی سادھی بات۔ اذان کے کلمات حضور نے اذان کی فضیلت اسی مسجد نبوی میں اور غالباً اسی دن حضور نے فرمایا۔ پہلے عورتوں سے مخاطب کیا کیونکہ حضور کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آتی تھیں، کب نہیں آئے؟ عمر فاروق اعظم نے روک دیا اور ایسا روکا کہ صبح قیامت تک روکی۔ عمر فاروق اعظم کے زمانے سے عورتوں کا آنا بند ہوا تو عورتیں بیٹھی ہے۔ حضور نے فرمایا اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، جب اذان کی آواز تمہارے کانوں میں پہنچے، بلال جب اذان پکارے تو تمہیں بھی اذان کو اس کلمات کو بعد میں دہرانا ہے۔ بلال کہے اللہ اکبر تو
تمہیں بھی کہنا ہے بعد میں اللہ اکبر اللہ اکبر، کلمات دہراتے جانا. اور جب بلال یعنی کہ مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر پہنچے تو اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے. تو عورتیں عرض کرتی یا رسول اللہ ہمیں کیا ثواب ملے گا، ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ حضور فرماتے ہیں ہر ایک کلمہ کے بدلے اللہ 1,00,000 نیکیاں عطا فرمائے گا، 1,00,000 نیکیاں عطا فرمائے گا، 7,000 درجے بلند کرے گا، 7,000 گناہوں کو معاف فرمائے گا. اب یہ اللہ اکبر ٹوٹل ملایا جائیں تو 17 کلمات ہوتے. کتنے؟ 17 کلمات. 16 کے بعد 70 آتے نا، 17. اب جوڑ دو، پورے کلمات کا جواب دو تو 17,00,000 نیکیاں ملتی ہیں. کچھ نہیں کرنا، بس بیٹھے رہنا ہے، آزان ہو رہی ہے جواب دیتے جاؤ. کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں 17 سے جوڑ لینا، کتنے درجات بلند ہوتے. تو جب حضور نے عورتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تو صحابہ کرام حضور ہمارا کیا ہوگا، حضور ہمارا کیا ہوگا؟ تو آقا دو جہاں ارشاد فرماتے شریعت میں عورتوں کی میراث کا حصہ 1 ہے، مردوں کا دگنا ہے. عورتوں کو 1,00,000 نیکیاں ملتی ہے، تمہیں ہر کلمے کے بدلے 2,00,000 نیکیاں ملے گی. اب اندازہ لگا لیجیے آزان کے جواب میں کتنی نیکیاں ملتی ہیں. تو آزان ہو تو ہر کام کو چھوڑ دینا چاہیے. آج تو کیا ہے، یہ زمانہ ہی کچھ وقت ایسا ہے، زمانہ تو نہیں کہنا چاہیے، وقت ایسا ہے، دیکھتے ہم ٹی وی چالو آزان ہو رہی ہو تو میوٹ کر دیں گے، اسکرین سے ہی چالو رہے گا آزان ہو رہی ہے. ارے یار میوٹ کرو کہ نہ کرو وہ تو چالو رہے نا، اس کے تو درشن ہوتے رہتے. حالانکہ یہ سب بند کر دینا چاہیے. حالانکہ یہاں تک حکم ہے. اب اس سے بڑھ کر کیا میں آپ کو مسئلہ ہی بتا دوں. جانتے لوگ کہ آزان ہونا تو قرآن کی تلاوت بھی روک دینی چاہیے. اب قرآن کی تلاوت سے بڑھ کر پوچھے آزان ہو تو قرآن کی تلاوت بھی روک دینے کا حکم ہے، تو اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ آج ہم فضول باتوں میں پڑے رہتے ہیں، جو بھی کام کاج کرتے ہیں سب کچھ جانتے ہیں، لیکن یہ ہماری کوتاہی اور ہماری سستی ہے. اللہ تعالیٰ اذان کا ادب اور احترام کرنے کی ہم کو توفیق رفیق عطا فرمائے. تو یہ آزان ہوئی. اب مسجد نبی میں نماز ہو رہی ہے اور اسی مسجد نبی کے قریب حضور نے اپنا ایک چھپرا بنایا تھا جہاں حضور جلوہ فرما رہے تھے. اب وہ وقت آیا کہ حضور نے اپنے کچھ گجرے بھی مسجد نبی کے ارد گرد بنائے اور پھر حضور نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ کو غالباً 500 درہم لے کر کہا کہ مدینہ مکہ جاؤ اور جو میری عطرت ہے جتنے بھی ہے ان کو سب کو لے آیا گیا. اب مدینہ میں صحابہ کرام 2 قبیلے تھے جس کا ذکر ہوا. بچے یہودیوں کی شرارت تو بہت رہی، یہودی ہر وقت. حالانکہ راوی لکھتے یہودی حضور کو کتنا جانتے تھے معلوم ہے؟ جس طرح ماں اپنے بیٹے کی ہر فطرت جانتی ہے نا، اس سے بھی کئی گنا زیادہ وہ حضور کو جانتے تھے کہ حضور کیا ہے، حضور کا مقام کیا ہے، حضور کی عظمت کیا ہے. اس کے باوجود بھی بس حسد کیا تھی وہ میں پہلے بتا چکا. حضور وہ کیا چاہتے تھے حضور ہم میں آئے، لیکن حضور بنی اسماعیل میں آئے. وہیں سے اس کی ساری حسد شروع ہوئی. شرارت ہر وقت رہتی. ایک بندہ نعمان غالباً یمن سے آیا ہے، یہ بھی یہودی تھے. نعمان حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کی کہ حضور میں مذہب یہودیت پر ہوں، آپ کی بارگاہ میں آپ کا کلمہ پڑھنے آیا ہوں، یمن سے آیا ہوں. میں بھی یہودی کا عالم ہوں، میرا باپ بھی یہودی کا عالم تھا. ہمارے پاس توریت کا ایک نسخہ تھا جس میں میرے والد نے مہر لگا کر اس کے کچھ اوراق کو بند کر دیا تھا اور مجھے حکم دیا تھا کہ اسے مت کھولنا اور اسے مت پڑھنا. پڑھنا ہو تو دوسرے اوراق پڑھنا، ان اوراق کو جس پر میں نے مہر لگائی ہے اس کو نہیں پڑھنا. لیکن ہاں اس وقت پڑھنا اگر تو زندہ رہے اور تجھے خبر پہنچے کہ اللہ کا آخری نبی ہجرت کر کے مدینہ آیا ہے تب کھول کے پڑھ لینا، اور پڑھنے کے بعد سیدھا مدینہ جا کر ان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کر لینا.
کہا حضور میں نے کھولا نہیں، لیکن جب پتا چلا کہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو میں نے اس اوراق کو کھولا۔ اس 2 اوراق میں توریت میں اللہ نے آپ کا اور آپ کی امت کا ذکر کیا، اور وہ مختصر ذکر ہے 2 اوراق میں، حالانکہ ذکر تو توریت میں حضور کا بھی ہے، حضور کی امت کا بھی ہے، لیکن جس اوراق کو بند کیا اس میں کچھ مختصر ذکر تھا۔ کہا حضور یہ مختصر ذکر پڑھ کے میں اسلام کا شہری ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کیا ہے؟ کہ حضور اس اوراق میں یہ لکھا تھا کہ آپ آخری نبی بن کر دنیا میں تشریف لائیں گے، آپ کے بعد کوئی امت نہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور آپ کی امت کے تعلق سے یہ لکھا ہے، یہ الفاظ لکھے کہ جس طرح ایک پرندہ صبح کے وقت اپنے گھونسلے سے نکل کر اڑ جاتا ہے اور شام کے وقت اپنے بچوں کی محبت میں واپس لوٹتا ہے، ورنہ پرندے تو کہاں ہے، صبح یہاں ہوتی ہے شام کہاں ہوتی ہے، لیکن پرندے کے بچے گھونسلے میں ہو تو یہ بھی دیکھو اللہ کی ایک قدرت ہوتی ہے کہ بچوں کی محبت میں پرندہ اپنے گھونسلے میں شام کے وقت لوٹتا ہے۔ کہا حضور جس طرح ایک پرندہ صبح کے وقت اپنے گھونسلے سے اڑ کر گیا اور شام کے وقت اپنے بچوں کی محبت میں پھر گھونسلے میں آیا، اللہ تعالیٰ آپ کی امت سے اتنی ہی محبت کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کی رحمت آپ کی امت کو اسی طرح تلاش کرے گی جس طرح پرندہ اپنے گھونسلے کو تلاش کرتی ہے، اور جیسے پرندہ اپنے پروں کو پھیلا کر اپنے بچوں کو اپنی باہوں میں لیتا ہے، اسی طرح رحمت الہی پھیل کر آپ کی امت کو اپنے باہوں میں لے لے گی۔ حضور آپ کی امت کا اس طرح ذکر ہے تو میں اسلام پر شیدا ہو گیا، حضور مجھے کلمہ پڑھوائے، حضور کے ہاتھوں پر حضرت نعمان نے کلمہ پڑھا اور صحابیت کے وہ مقام پر فائز ہوئے، اللہ نے انہیں شہادت کی ایک موت، ایسی موت عطا فرمائی کہ حضور کی غالباً حیات ظاہری کے بعد ایک بندہ جس کا نام اسود بن انسی بتایا جاتا ہے، یہ اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور جب نعمان کو پتا چلا اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کو سبق سکھانے کے لیے حضرت نعمان خود تنہے تنہا چلے، اسود انسی تک تو پہنچے، لیکن اس کا قہر ایسا تھا، اس کی طاقت ایسی تھی کہ حضرت نعمان اس کا مقابلہ نہ کر سکے، حضرت نعمان کو قید میں کر دیا اور حضرت نعمان سے کہا کہ میرا کلمہ پڑھ تو تجھے چھوڑ دوں گا۔ حضرت نعمان نے مسکرا کر کہا تیرا کلمہ پڑھوں گا تو تو مجھے چھوڑ دے گا، تو سن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کلمہ پڑھائے گا دنیا سے چھوڑے گا، ارے یہ کلمہ تو مجھے جنت سے دور کر رہا ہے، جہنم سے دور کر رہا ہے، یعنی جہنم کی آگ سے میرے لیے چھٹکارے کا سبب ہے، تو کیا مجھے چھوڑے گا؟ تو اس نے آپ کو مارنا شروع کیا، کوڑے برسائے، لیکن آپ کی زبان پر حضور کا بھی کلمہ ہے، یہاں تک کہ آپ کی 10 انگلیوں کو کاٹ ڈالا، آپ کی زبان پر کلمہ جاری ہے، آپ کے بازو کو کاٹ ڈالا، کلمہ جاری ہے، پیروں کو کاٹ ڈالا، کلمہ جاری ہے، آنکھوں کو نکال رہا ہے، زبان پر کلمہ جاری ہے، یہاں تک کہ آپ کے جسم کی بوٹیاں کر دی، کلمہ زبان پر جاری ہے، ساری ہے، ایسی اللہ نے شہادت کی موت عطا فرمائی۔ اب یہودی سب کچھ جانتے تھے، یہودی کا سب سے بڑا جو عالم مدینہ میں تھا جس کا نام عبداللہ بن سلام ہے، جب انہوں نے سنا کہ حضور آئے ہجرت کر کے تو خود فرماتے، اب ان کی زبان سے سنو، وہ خود فرماتے میں کھجور کے درخت پر تھا اور میری پھوپھی نیچے تھی، میں کھجور کے درخت سے کھجور کی گٹھلیاں اکٹھا کھجور کو اکٹھا کر رہا تھا، آنے والے نے کہا کہ نبی آخر الزمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، کہتے جب میں نے اتنا سنا تو درخت پر چڑھنے میں مجھے ڈر لگتا تھا، خوف لگتا تھا، اس درخت سے میں چھلانگ مار کے نیچے آ گیا۔ میری پھوپھی کہتی عجیب بات ہے، کاش موسیٰ علیہ السلام آتے تو کہا تو نہیں اترتا، کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام آتے تو کہا نہیں اترتا، کہا تو کیوں اترے ہو؟ کہا یہ تو موسیٰ کے نبی آئے، یہ تو موسیٰ کے نبی آئے۔ اب عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں نے حضور کی ساری نشانیاں توریت کا عالم ہے خود، فرماتے ہیں میں نے حضور کی ساری نشانیاں توریت میں پڑھی ہے، ان کا بیان کیا رہے گا، ان کی نصیحت کیا رہے گی، میں بس وہ سننے کے لیے حضور کی محفل میں شریک ہونے کے لیے مسجد نبی کی طرف گیا۔ جب میں گیا تو دور سے حضور کا مکھڑا دیکھ کر زبان سے کہنے لگا اپنے آپ کو
کہ ایسا مکھڑا تو نبی کے سوا کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا. نور کی چمک دمک. میں آ کر پیچھے بیٹھ گیا اور حضور نے مجھے دیکھ کر حضور کی زبان پاک سے یہ کلمات نکلے: اے لوگوں، آپس میں سلام کو عام کرو. سلام کرو گے وہ تو تمہارے لیے دعا ہے، تم جواب دو گے تو اس کے لیے دعا ہے. یعنی سلام کیا ہے؟ دعا ہی ہے نا. السلام علیکم، یعنی اللہ تمہیں سلامتی عطا فرمائے. تو جواب دینے والا کہتا ہے وعلیکم السلام، اللہ تمہیں بھی سلامتی عطا فرمائے. تو حضور فرماتے ہیں سلام کو عام کرو. پھر فرمایا دوسرا حضور نے مسکین، غریب اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. تیسری حضور نے فرمایا صلہ رحمی کو برقرار رکھو. لوگ رشتے توڑے تو توڑنے دو، لیکن تم ہر وقت رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرنا. اور چوتھا حضور نے فرمایا جب لوگ سوئے ہو رات کو تو تم مصلی بچھا کر تہجد کی نماز پڑھنا. جب یہ 4 کلمات عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں نے توریت میں یہ پڑھا تھا کہ نبی آخر الزمان اپنے صحابہ کو یہ وصیت کریں گے، یہ نصیحت کریں گے. گویا میں آیا تو حضور کو یہ سب علم ہو گیا، تو حقیقت میں سمجھ گیا کہ اللہ کا نبی. عبداللہ بن سلام کھڑے ہو گئے. جب جانے لگے تو حضور نے پھر فرمایا کہ جو یہ 4 عمل ادا کرے گا اپنی زندگی میں، اللہ اسے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا. سلام کو عام کرو، یہ ہمارے لیے بھی ہے. سلام کو عام کرو. لوگ راتوں کو سوئے ہو، کبھی کبھی ہماری نیند اڑ جاتی ہے نا، ہم کہتے ہیں وہ میری نیند اڑ گئی، لیکن یہ نیند اللہ کی طرف سے اڑی ہے. گویا رب چاہتا ہے بندے تیری نیند اڑ گئی، تجھے جگا دیا گیا ہے، کاش مصلی بچھا کر 2 رکعت پڑھ لے. یہ نیند کا اڑنا بھی ایک اللہ کی طرف سے انعام سمجھو ہمارے. پھر فرماتے ہیں آپس کی جو رشتہ داریاں ہیں اسے منقطع مت کرو، اسے برقرار رکھو. لوگ توڑنے کا کرے تو تم جوڑتے جاؤ. اور پھر جب وہ جانے لگے تو سمجھ گئے کہ حقیقت میں نبی آپ فرمائے. اب اس وقت عبداللہ بن سلام نہ آئے. جب حضور تنہا تھے تو عبداللہ بن سلام آئے. کہا حضور میں آیا تھا آپ کی محفل میں اور میں نے توریت میں بھی آپ کی نشانیاں پڑھی، وہ ساری میں نے پا لی، لیکن ایک ہی 2 ہی سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں. اور توریت میں لکھا ہے کہ یہ 2 سوال کے جواب وہی دے گا جو نبی آخر الزمان ہوں گے، اللہ کا برحق نبی ہوگا. حضور نے فرمایا بتاؤ کیا سوال ہے؟ کہا حضور پہلا سوال یہ کہ قیامت کے دن لوگوں کو حشر کے میدان میں اکٹھا کیسے کیا جائے گا، اور دوسرا سوال یہ کہ جنتیوں کی پہلی غذا کون سی ہوگی. حضور نے فرمایا کہ بکریوں کا ریوڑ دیکھے ہو؟ تو عبداللہ بن سلام نے عرض کی حضور ہاں میں نے دیکھا ہے. کہا جب شام کا وقت ہوتا ہے تو چرواہا بکریوں کو بھانپتا ہے، دیکھا ہے؟ کہا حضور ہاں دیکھا ہے. تو حضور نے فرمایا بس اسی طرح جس دن قیامت ہوگی نہ قائم، اس وقت پورب کی طرف ایک آگ ظاہر ہوگی اور اس آگ کی وجہ سے لوگ بھاگیں گے. یعنی آگ لوگوں کو پچھم میں دھکیلے گی، مشرق میں دھکیلے گی اور حشر کے میدان میں لوگ اکٹھا ہو جائیں گے. کہا حضور صحیح کہا آپ نے، وہی توریت میں بھی بتایا. کہا حضور جنتیوں کی پہلی غذا کون سی ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا سن عبداللہ بن سلام، 7 زمین کو اللہ نے ایک مچھی کی پشت پر قائم کیا ہے. مچھلی ہوتی ہے نا، اس کی پشت پر قائم کیا ہے. اور کل قیامت کا دن ہوگا جب جنتی جنت میں جائیں گے، اللہ اس مچھلی کی کلیجی میں وہ برکت عطا فرمائے گا کہ سارے جنتیوں کو اسی مچھلی کی کلیجی کو کھلایا جائے گا. تو عبداللہ بن سلام نے عرض کی کہ حضور ہاں بس حضور اب کچھ نہیں پوچھنا، ہاتھ آگے بڑھائیے، کلمہ پڑھوا کر اپنا امتی بنا لیجیے. عبداللہ بن سلام نے جب کلمہ پڑھ لیا تو عبداللہ بن سلام کہتے حضور یہودی جو ہے دھوکے باز ہے، وہ مجھ پر ظلم و ستم کریں گے. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ مجھے کہیں چھپا دیجیے اور سارے یہودی کو اکٹھا کیجیے. سارے یہودی کو اکٹھا کرنے کے بعد میرے معاملات اس سے پوچھو کہ تمہارا جو عالم ہے عبداللہ بن سلام کیسا ہے.
جب وہ میرے بارے میں بتا دیں گے تو جب وہ خاموش ہو جائیں گے تو میں پھر باہر آؤں گا، آ کر ان سبوں کے سامنے کلمہ پڑھوں گا اور جو ہے اسلام کی دعوت سب کو پیش کروں گا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے عبداللہ بن سلام۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نے اسے اپنے پیچھے چھپا دیا، یا جو ہے کسی کمرے میں حضور نے عبداللہ بن سلام کو چھپا دیا، اور مدینہ میں جتنے یہودی ہیں سب کو بلایا۔ یہودی سارے اکٹھا ہو گئے، بڑے بڑے جو ہے اس کے رہبر تھے اور بڑے بڑے جو اس کے لیڈر وغیرہ تھے سب آ گئے۔ حضور نے فرمایا یہودیو تم مدینہ میں رہ رہے ہو، بتاؤ تمہارا جو عالم ہے، تمہارا رہبر ہے عبداللہ بن سلام کے تعلق سے تمہارا نظریہ، تمہارا جو ہے منشا کیا ہے، تمہارا کہنا کیا ہے؟ تو سب نے کہا ہوا سردار و ابن سردار، وہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے، یعنی وہ بھی سردار تھے، ان کے والد بھی سردار تھے۔ حضور نے فرمایا اچھا اتنا ہی؟ کہا نہیں حضور، وہ بھی ہماری مذہب کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کے والد بھی ہمارے مذہب کے عالم ہیں، وہ ہمارے لیے سردار کا مقام رکھتے ہیں، بہت اچھی عادت والے ہیں۔ جب اتنا کہا حضور نے فرمایا عبداللہ ابن سلام باہر آؤ۔ جب عبداللہ ابن سلام باہر آئے حضور نے فرمایا اب تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو عبداللہ ابن سلام نے سب کے سامنے کہا کہ لوگوں تم مانو یا نہ مانو، میں حضور کو گواہ رکھ کر تم سب کے سامنے اسلام کو قبول کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اور تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ تم بھی مان جاؤ نبی کو، کلمہ پڑھو۔ جب اتنا کہا تو جو ابھی تک ان کی عظمت کے خطبے پڑھتے تھے کہنے لگے تم شریر ہو، ابن شریر ہو، تم شرارت کرتے ہو، تم شرارت کرنے والوں کے بیٹے ہو۔ ابھی کیا کہتے تھے کہ عالم ہے، عالم کے بیٹے ہیں، سردار ہے، ان کے والد بھی سردار ہے، لیکن اب کہتے ہیں کہ تم شریر ہو، شرارت کرنے والے ہو، تم فساد کرنے والے ہو۔ کئی لوگ چلے گئے، کئی لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کرتے جاتے ہیں۔ اس طرح مدینہ شریف میں یہ پہلی ہجری ہے، اسلام کی بہار پھیلتی جا رہی ہے۔ اب ایک عظیم ذات کلمہ پڑھ رہی ہے، کون ہے اس کا ذکر کل ہوگا۔ نماز کی تعدادوں میں کیا جو ہے تبدیلیاں ہوتی ہے انشاءاللہ کل ہوگا۔ ابھی مدینہ مرکز خلائق اور ساری کائنات کے لیے ایک روحانیت کا مرکز بنتا ہے۔ جو اب تک یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، اب سارے لوگ یہی کہتے ہیں نہ آرام جس کی بات ہو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے، تھوڑی بات ان کے آستانے سے اثر ہوگا۔